بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علیہ السلام ادب۔ جیسا کہ ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہے اور ہم نے ایک سیریز شروع کی ہے جو ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے اس کے اعمال اور اس کی عبادات اور اس کی فضائل کے حوالے سے، تو آج اس کا چوتھا وائس نوٹ یہ آ رہا ہے اور آج ہم بات کریں گے چھٹے رمضان کا دن، اس میں کیا اعمال ہے۔ یہاں سے لے کر ہم انشاءاللہ تعالی ہم چلیں گے 17ویں رمضان تک کہ ان میں کیا کیا اعمال ہیں، پھر اس کے بعد 19ویں کا ہم چھوڑ دیں گے کیونکہ اس کا ہم وائس نوٹ طویل ہو جائے گا، تو ہم دوبارہ سے اس پر وائس نوٹ 5واں رکھیں گے۔ تو بسم اللہ کر کے آج کا وائس نوٹ شروع کرتے ہیں کہ چھٹے رمضان کا دن، کتاب کا نام مفات الجنان، اس کا صفحہ نمبر ہے 438۔ یہاں فرماتے ہیں کہ چھٹے رمضان کا دن 6 رمضان 201 ہجری میں مسلمان نے بطور ولی عہد امام علی رضا علیہ السلام کی بیعت کی تھی۔ سید نے روایت کی ہے کہ مومنین اس نعمت کے شکرانہ کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ توحید یعنی کہ قل اللہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب 13ویں رمضان کی رات یہ شب ہائے بیز اور روشن راتوں کی پہلی رات ہے اور اس میں 3 اعمال ہے۔ غسل کرنا پہلا، دوسرا 4 رکعت نماز پڑھنا کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے یعنی کہ قل اللہ کی۔ 2 رکعت نماز پڑھے جیسا کہ رجب اور شعبان کی 13ویں رات میں پڑھی جاتی ہے یعنی کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ توحید پڑھے۔ رمضان کی 14ویں رات کو بھی یہ 4 رکعتیں 2 کر کے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھے کہ قبل از دعا مجیر کی شرح میں اس کا ذکر آ چکا ہے، یعنی جو شخص ماہ رمضان کی شبہائے بیزار میں یہ نماز پڑھے تو وہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے وہ درخت کے پتوں اور بارش کے قطروں کے برابر جتنے ہوں۔ اچھا، یہاں پر اس کی بڑی فضیلت ہے اس نماز کی کہ درختوں کے پتے اور بارش کے قطرے جتنے بھی گناہ ہوں تو وہ معاف ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر آتے ہیں 15ویں رمضان کی رات پر، اس کا شمار بھی برکتوں والی رات میں ہے اور اس میں چند ایک اعمال ہے۔ پہلا غسل کرنا، دوسرا زیارت امام حسین علیہ السلام، چھٹا 6 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ توحید کی تلاوت کرے۔ اچھا، چوتھا یہاں پر 100 رکعت نماز پڑھے، ہر ایک رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید یعنی قل اللہ کی تلاوت کرے۔ مقنمہ میں شیخ مفید نے، ابھی کتاب کا نام ہے مقنمہ، یہاں پر شیخ مفید علیہ الرحمٰن نے امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جو شخص اس اعمال کو بجائے تو حق تعالیٰ اس کی طرف سے 10 فرشتوں کو مقرر کیا جائے گا اور وہ اس کے دشمن جن ہو یا انسان کو اس سے دور کرے، نیز اس کی موت کے وقت 30 فرشتے آئیں گے جو اسے جہنم کی آگ سے بچانے کا بندوبست کریں گے۔ 5واں، امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ 15ویں رمضان کی رات ذریعہ امام حسین علیہ السلام کے قریب ہو کر اس کی زیارت کریں تو اس کا ثواب کس قدر ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص نماز عشاء کے بعد نوافل شب کے علاوہ وہ اس ذریعہ مبارک کے نزدیک 10 رکعتیں پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید یعنی قل اللہ کی تلاوت کرے اور نماز سے فارغ ہو کر آتش جہنم سے خدا تعالی کی پناہ مانگے تو وہ اس جہنم کی آگ سے آزادی عطا کرے گا۔ وہ شخص قبل از خواب میں اس ملائکہ کو دیکھے گا، یعنی کہہ رہے ہیں کہ قبل از مرنے سے پہلے خواب میں اس ملائکہ کو دیکھے گا جو اسے جہنم سے امن کی خروجی میں
داخل کریں گے، اس کو دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب 15ویں رمضان کا دن، یہ تھے 15ویں رمضان کی رات، اب یہ ہے 15ویں رمضان کا دن۔ 15ویں رمضان کا دن 2 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی، اور شیخ مفید کا قول ہے کہ 195 ہجری میں امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی اسی روز ہوئی، لیکن بعض روایت میں ہے کہ اور دن اور تاریخ کا ذکر آیا ہے۔ بہرحال یہ بڑی عظمت والا دن ہے کہ اس میں صدقات اور حسنات کی بہت زیادہ فضیلت ہے، یعنی کہ اس رات میں صدقات کی اور حسنات کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس چیز کو آپ ادا کریں۔ اچھا، یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ 17ویں رمضان، اچھا اب 17ویں رمضان کی رات یہ بڑی بابرکت رات ہے کہ اس میں شکر اسلام فوج کافرہ کا آمنا سامنا ہوا، لشکر اسلام اور فوج کفار کا آمنا سامنا ہوا، اور 17ویں رمضان کے دن جنگ بدر واقع ہوئی، اسلام کی پہلی جنگ، جس میں مسلمانوں کو فتح و نصرت نصیب ہوئی۔ یہ اسلام کی عظمت ترین فتح تھی۔ اس ضمن میں علماء علام نے فرمایا ہے کہ ہر مومن اس روز صدقہ دے اور خدا کا شکر بجائے، اس رات میں غسل کرنا اور نوافل پڑھنا باسط فضیلت ہے۔ مولوف کہتے ہیں کہ بہت سی روایت میں آیا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم و حبیب خدا اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو رات کنویں سے پانی لائے؟ اس پر سب خاموش رہے اور کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ تب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مشکیزہ لیا اور چل دیے۔ وہ نہایتی تاریک اور سرد رات تھی اور ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی تھیں۔ آپ کنویں پر پہنچے جو بہت تاریک اور گہرا تھا، پھر وہاں ڈول رسا وغیرہ بھی نہ تھا۔ کنویں پر پہنچے اور ڈول رسا وغیرہ بھی نہ تھا۔ پس حضرت کنویں میں اترے، مشکیزہ بھرا اور واپس چلے تو اچانک ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا۔ حضرت رک گئے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد چلنے کا ارادہ کیا، پھر وہی ایسے ہی سخت ہوا کا جھونکا آیا اور حضرت پھر رک گئے، پھر اٹھے لیکن سخت ہوا کے باعث رک گئے، یعنی مولا علی علیہ السلام، اور یوں ہی رکتے چلتے ہوئے آپ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ پہنچے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا علی، بہت دیر لگا دی۔ عرض کیا، ہوا تیز تھی اور سرد تھی، اس لیے 3 دفعہ رک کر چلنا پڑا۔ آپ نے پوچھا، یا علی، آیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیا ماجرا تھا؟ آپ نے عرض کی کہ آپ ہی بتا دیں۔ فرمایا کہ پہلی ہوا حضرت جبرائیل کی 1000 فرشتوں کے ساتھ آمد کی تھی کہ ان سب نے آپ کو سلام کیا۔ دوسری مرتبہ 1000 فرشتے ساتھ میکائیل کے آئے اور انہوں نے آپ کو سلام کیا، اور آخری میں 1000 فرشتوں کے ساتھ اسرافیل آیا اور انہوں نے بھی سلام کیا، آپ کو سلام کیا۔ وہاں تو یہ سب فرشتے کل جنگ میں مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ مولوف کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کا قول ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کے لیے ایک رات میں 3003 فرشتے حقیقی 3 ہیں۔ بس ممکن ہے کہ اس قول میں بدر کی رات اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا ہوگا۔ تو یہ کچھ اعمال تھے اور ایک یہ روایت تھی 17ویں رات کے حوالے سے۔ آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ، اور ہماری اس وائس نوٹ کو دیگر گروپس تک بھی پہنچائیں۔ یہ ایک ثواب کا عمل ہے، ایک عبادت کو آپ مومنین تک پہنچائیں، اس سے ہمیں بھی ثواب ملے گا اور آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ ہمارے اس نیک کام میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ شکریہ، والسلام۔